بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا عند ربنا، فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته. ائت نوحا أول رسول بعثه الله فيأتون فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته. ائت إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا فيأتون فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته. ائت موسى الذي كلمه الله فيأتون فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته. ائت عيسى فيأتونه فيقول لست هناكم. ائت محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله، ثم يقال لي ارفع رأسك فسل تعطى وقل تسمع واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا، ثم أخرجهم من النار فأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة والرابعة، حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليهم الخلود. ہماری درس بخاری رقاق البخاری کے اندر سے جو روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، اور اس وقت لوگ کہیں گے ہم اپنے رب کے حضور میں کسی کی شفاعت لے جائے تو نفع بخش ثابت ہوگی، ممکن ہے کہ ہم اپنی اس حالت سے نجات پائیں گے، کیونکہ وہ حالت بہت سنگین ہوگی۔ چنانچہ جو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے آپ ہی وہی بزرگ نبی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آدم علیہ السلام کو کہیں گے، اور آپ کے اندر اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکمت دیا کہ انہیں آپ کو سجدہ کیا جائے، یعنی آپ کو سجدہ کریں، آپ ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت کریں۔ وہ کہیں گے میں تو اس لائق نہیں ہوں۔ پھر وہ اپنی لغزش کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ نوح کے پاس جاؤ، یعنی نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب سے پہلے رسول ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ایک نبی ہوتا ہے، ایک رسول ہوتا ہے، تو آگے تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ وہ اپنی لغزش کو یاد کریں گے اور کہیں گے تم ابراہیم کے پاس جاؤ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا تھا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ تو لوگ ان کے پاس جائیں گے، لیکن یہ بھی کہیں گے میں اس کے لائق نہیں ہوں، اپنی خطا کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن وہ بھی یہی جواب دیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، اپنی خطا کا ذکر کریں گے اور کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ قیامت کا دن بہت سنگین ہوگا، ایسی حالت ہوگی۔ تو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے
اور لیکن وہ بھی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں. پھر سب سے لاسٹ میں کس کے پاس جائیں گے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ایسا کہیں گے، کیونکہ ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. چنانچہ جو لوگ میرے پاس آئیں گے اس وقت میں اپنے رب سے شفاعت کی اجازت چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت چاہیں گے اور سجدہ میں گر جائیں گے، سجدے میں، اور میں سجدے میں گر جاؤں گا. اللہ تعالیٰ جتنی نزدیک دیر تک چاہے گا میں سجدے میں رہنے دے گا مجھے، یعنی اللہ تعالیٰ جتنی دیر تک چاہے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا. پھر کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی. میں اپنے رب کی اس قدر ایسی حمد و بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائیں گے. کون سے خود اللہ سکھائیں گے. پھر شفاعت کروں گا اور میرے لیے مقرر حد کی جائیں گی اور میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا. اسی طرح سجدہ میں گر جاؤں گا اور تیسری یا چوتھی مرتبہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روکا ہے. یعنی قرآن نے کس نے روکا؟ یعنی جن کے لیے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ رہیں گے اس میں. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر کہا کرتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن پر جہنم ہمیشہ واجب ہو گیا ہے. اب اس وقت قیامت کے دن کافر تمنا کرے گا کہ میں بھی کیا مٹی ہوتا، کہ یجمع اللہ الناس، یعنی انسان ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے مخلوق پیدا کی تمام کو اللہ جمع کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جنات اور جانور پیدا کیے تمام کو اللہ جمع کریں گے اور سب کا حساب کتاب ہوگا. جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا لیکن ان کے لیے جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا. ان کے لیے جنت جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ ان سے کسی نے اوپر زیادتی کی ہوتی تو ان کا بدلہ دلوانے کے بعد اللہ ان جانوروں کو کہیں گے کونو ترابا، یعنی کہ مٹی ہو جاؤ. تو سب ختم ہو جائیں گے، صرف انسان اور جنات باقی رہیں گے اور ان کے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اس وقت جب کافر کو جہنم میں بھیجا جائے گا، کافر کو، تو تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں بھی مٹی ہوتا. یعنی جس طرح ابھی اس وقت میدان میں جانوروں کا حساب کتاب نمٹا کر ان کو مٹی بنا دیا، وہ دیکھیں گے جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی بنا دیا. بھائی ایک دوسرے نے جو کسی کو زیادتی، کسی کو سنگ مارا ہوگا، وہ مارا ہوگا، اس کا بدلہ لے کے ان کو مٹی بنا دیں گے. تو کافر بھی اس وقت کہے گا کہ کاش ہم بھی کیا ہوتے، مٹی ہوتے. اس طرح مٹی میں ملا دیا گیا ہوتا اور ہم جہنم سے بچ جاتے، لیکن وہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، ان کو جہنم میں جانا ہی پڑے گا. اب میدان حشر میں کتاب سے پہلے ایک دردناک احوال ہوگا، یعنی بہت عجیب کیفیت ہوگی ایک طرح کی. یہ روز محشر اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ پیرا فرما کر جمع کریں گے. سب کو جتنے دنیا سے چلے گئے سب کو واپس اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے. اور سورج بالکل، یہ ابھی سورج نظر آتا ہے نا، ابھی کتنا دور ہے، پھر بھی کتنی گرمی ہے آپ سوچئے. تو اس وقت سورج بالکل سوا نیزے پہ ہوگا، سوا نیزہ، اور تپش بھی اتنی انتہا ہوگی کہ ابھی سورج زمین سے کتنا دور ہے؟ 9 کروڑ 33 لاکھ میل دور ہے. ابھی تو زمین سے 9 کروڑ 33 لاکھ میل دور ہے، پھر بھی ہم اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ گاڑی کے اندر اے سی میں بیٹھے پھر بھی اے سی کام نہیں کرتا. صحیح کہ نہیں؟ تو ایسا حال ہے. تو جب یہ تو کھلا ہوگا اس وقت حالت، اور سورج کیا ہوگا؟ سوا نیزے پہ ہوگا، کیا حال ہوگا؟ تو گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے اور نہیں ہوتے. تو جب اب مسجد میں ہی دیکھیے، اگر کوئی اے سی کم کر دے گا تو کیا ہو جاتا ہے؟ بھائی کس نے اے سی کم کر دیا؟ حالانکہ اتنے اے سی چلتے اس کے باوجود بھی. تو جب یہاں تو چھت بھی ہے، اس وقت چھت بھی نہیں ہوگی، تو لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے اور ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا. سب انتظار میں کھڑے ہوں گے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ حساب کتاب شروع کرے. لیکن حساب کتاب کی شروع ہو کے کوئی آسانی نظر نہیں آئیں گے کہ بھئی کب کتاب شروع ہوگا. لوگ انتظار میں لیں گے اور کوئی اس کی نظر بھی نہیں آگی. ایک مرتبہ حساب لیا جائے تو انتظار بھی ختم، جنت والے جہنم میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن یہاں تو کیا ہے، یہ گھڑیاں جو وہ اس سے پہلے کی گھڑیاں بہت ڈینجر ہے، انسان برداشت ہی نہیں کر سکتا. ایک لمبے زمانے تک اس طرح رہیں گے. اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سفارش بننے کی درخواست پیش کریں گے. سب لوگ تھک جائیں گے، بعد میں نبیوں کے پاس جائیں گے. تو سب سے پہلے
آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، میں نے حدیث میں بتایا کوئی سفارش کروانے کا طریقہ، تو فیقول، اب انسان سفارش کرواتا ہے تو کس طریقے سے کرواتا ہے کسی سے دنیا میں؟ فیقول انت الذی، الی آخر حدیث ہے، جب کسی کے پاس اس کی سفارش حاصل کرنے جاتے ہیں تو اس کے کمالات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ ایسے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے، ذرا ہماری درخواست قبول کر لیجئے۔ یہاں بھی دنیا میں آپ کسی کے پاس جاتے بھئی آپ کا تو اتنا واسطہ، آپ کی اتنی پہچان، ہمارا کام کروا دیجئے، کرتے کہ نہیں؟ تو ادھر بھی اس طریقے سے ہوگا۔ چنانچہ جو لوگ بھی آدم علیہ السلام کو سفارشی بنانے کے لیے جائیں گے تو ان کے سامنے بھی ان کے کمالات کا تذکرہ کریں گے، آدم علیہ السلام کو کیا کہیں گے؟ پھر آدم علیہ السلام اس کا جواب کیا دیں گے؟ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، اور دوسری روایت میں ہے اس وقت آدم علیہ السلام کہیں گے آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، غضبناک ہوئے، نہ اس سے پہلے ایسے غضبناک ہوئے نہ اس کے بعد ہوں گے، نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنی ہی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ اور وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، یعنی اپنی وہ اس خطا جو ان سے سرزد ہوئی تھی، کہاں پہ؟ جنت میں، اللہ نے جنت میں رکھا تھا، کہاں تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے پاس مت جانا اور مت کھانا، لیکن شیطان نے کھلوا کر بہکا دیا تھا ان کو۔ تو آدم علیہ السلام اپنے قصور کو یاد کریں گے، اور اب سفارش کرنے گیا، اس کی پوچھ ہو گئی، اگر میں ادھر گیا اللہ کو کہنے کہ بھائی آپ حساب کتاب شروع کر دیں تو میری پوچھ ہو جائے گی، بھائی آپ نے تو دنیا میں ایک، آپ نے تو یہ جنت میں ایک کیا تھا، تو اس وقت تو کیا کہیں گے؟ یعنی وہ کیا ہے کہ وہ ڈر رہیں گے، اس لیے میں نہیں جاتا ان کے۔ البتہ آدم علیہ السلام اتنا ضرور کہیں گے، آگے کا راستہ بتائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلا رسول بنا کر بھیجا تھا، دنیا میں سب سے پہلا رسول۔ اب رسول اور نبیوں کی تعداد اور سب سے پہلے رسول، ائتونی نوحا اول رسول بعث اللہ، یعنی نبیوں کی تعداد بہت بڑی ہے۔ نبیوں، ایک ہوتے ہیں رسول اور ایک ہوتا ہے نبی، تو نبیوں کی تعداد تو بہت ہے، لیکن رسول کتنے تھے؟ 313، 313 رسول صرف اتنے ہی تھے۔ اور ان میں بھی اولو العزم جو رسول ہوتے ہیں اس میں کون تھے؟ وہ چند گنے چنے تھے، یعنی جن کا درجہ بہت بلند تھا۔ ان میں سب کون سے؟ نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے، یہ سب سے پہلے رسول ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے پاس بھیجا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، فیاتون، حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لوگ حاضر ہو کر ان سے ان کا کمالات کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ نے آپ کو سب سے پہلا رسول بنایا، قرآن میں آپ کو عبداً شکورا کہا، آپ کا لقب دیا گیا، آپ کو فلاں فلاں کمال عطا فرمائے، لہذا آپ ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والا کا پھر وہ یاد کریں گے کہ میرے دنیا میں نے کیا کیا تھا، وہ یاد کریں گے۔ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، نوح علیہ السلام اپنی غلطی کو یاد کریں گے جب طوفان آیا تھا، یعنی جو کشتی میں جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت طوفان آیا، اس موقع پر نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست دی، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر کا ایک فرد ہے۔ ان کا بیٹا کیا تھا؟ ایمان والوں میں نہیں تھا، تو میرا بیٹا میرے گھر کے ایک فرد ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ تیرے گھر والوں کو طوفان سے بچا لیا جائے گا، اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا تھا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح، تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس کے نیک اعمال نیک لوگوں والے نہیں ہیں، بدکاروں والے ہیں، اور تمہارے ساتھ اس کا نسب باقی نہیں رہا۔ یہاں پہ جو نسب ہوگا کون سا؟ نیک اعمال کی وجہ سے نسب ہوگا، یہ نسب وہ دنیا والا چلے گا نہیں، سمجھنا آیا؟ تو یہاں نسب کا تعلق کس سے؟ اعمال سے ہے۔ تو جس چیز کا آپ کو علم نہ ہوا ایسی بات کا مطالبہ مت کرو۔ یہ جواب سن کر حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ڈر گئے اور معافی مانگنے لگے، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، میں نے ایسا سوال کر دیا اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد کس کے بعد جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ نَفْسَهُ، حضرت نوح علیہ السلام کے انکار کرنے پر لوگ کدھر جائیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کیا ہے؟ اپنی غلطیوں کو یاد کریں گے۔ ان کا واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام علی نبینا علیہ السلام کی قوم تقریب منانے کے لیے کیا گئی تھی؟ آبادی سے باہر گئی تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، ایک مرتبہ تقریب منانے کے لیے سب لوگ باہر گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو بھی کہا تھا کہ ابراہیم آپ ہمارے ساتھ چلو،
وہ لوگوں نے کہا قوم کے لوگوں نے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا، آج تو ان کو بتانا ہے کہ ان کے بتوں کو اختیار میں کوئی چیز نہیں، یعنی جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. چنانچہ ان کے ساتھ نہیں گئے اور عذر پیش کیا. انہوں نے کیا بول دیا؟ میں بیمار ہوں، انی سقیم. کیا بولا؟ میں بیمار ہوں. یہاں ہم بیماری کا مطلب جسمانی نہیں، روحانی بیماری کی طرف اشارہ تھا. پھر بھی جب لوگ تقریب میں چلے گئے، حضرت ابراہیم السلام بت کھانے میں گئے اور سامنے کھانے پینے کی جو چیزیں رکھی تھی بتوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بتوں سے کہا کھاؤ، اس کو کھاؤ. ان کے کیوں نہیں کھاتے؟ بت کیا جواب دیتے؟ وہ تو مٹی کے ہے، وہ کیسے جواب دیتے؟ تو انہوں نے جواب نہیں دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھا کر سب کو نمٹا دیا، سب کو توڑ دیے، اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر ایک کلہاڑا رکھ دیا. جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر کیا کر دیا؟ ایک وہ کلہاڑا اٹکا دیا، یعنی لٹکا دیا. پھر لوگ اپنی تقریب بنا کر واپس آئے اور بت کھانے میں گئے تو منظر عجیب تھا. دیکھنے لگے یہ کس نے کیا اور کس کے کہنے، کس نے کہا. تو دیکھا کہ یہ سب پریشان ہو گئے. تو یہ تو کہ ابراہیم کا ہی کام ہے ان کے، اور کسی کا کام نہیں ہے ان کے. یہ ہماری بتوں کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ نہیں کرتے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہوگا؟ اور ان کو پکڑیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تمہارا بڑا ہے، اس کو پوچھیں گے، یعنی یہ جو بڑا تمہارا بت کھڑا ہے اس کو پوچھو بھائی یہ کس نے کیا. تو انہوں نے کہا تم جانتے نہیں، یہ نہیں بولتا. پھر وہ قوم کہے کہ تم جانتے نہیں، یہ کہاں بولتے ہیں ان کے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ جب یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ بولتے ہیں تو پھر تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ ایک واقعہ یہ ہوا تھا. اور دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ اپنی زبان سے کہا تھا جو ظاہری اعتبار سے جھوٹ تھا، جبکہ وہ کنایہ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا. وہ کون سا تھا؟ اب دوسرا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر کہاں جائے؟ ایک بادشاہ کے علاقے سے گزر رہے تھے اور بڑا ظالم تھا. اس کو بادشاہ کی عادت کیا تھی؟ جس کے پاس بھی جس کی بیوی حسین اور جمیل ہوتی تھی تو اس کو چھین لیتا تھا. تو کسی نے حضرت ابراہیم کو بتایا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس علاقے میں پہنچے تو اس نے ان کو بلایا اور پوچھا کون ہے؟ تو کہا کہ یہ میری بیوی ہے. تو چھین لے گا اگر میں بتا دوں گا تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. کیا بول دیا انہوں نے؟ میری بہن ہے. واپس آ کر اپنی بیوی سے کہا اس وقت روئے زمین پر اللہ کو ماننے والا میں اور تو ہے، یعنی اس زمین کے اوپر ابھی جو ماننے والا کون ہے؟ میں اور تو، یعنی ان کی بیوی کو انہوں نے بولا. اسی اعتبار سے تو میری دینی بہن ہوئی، یعنی انہوں نے کنایت سے بات کی. اسی طرح ایک واقعہ اور پیش آیا. کل مل کے 3 واقعے پیش آئے تھے. ان تینوں موقع پر ظاہری اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے اپنا ایک معنی اور مطلب مراد لیا تھا، لیکن سننے والے اس کا دوسرا مطلب سمجھے تھے. اسی کو یاد کرتے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سفارش کرنا میرا کام نہیں ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ بھی اپنی کیا ہے غلطی کو یاد کریں گے. حضرت ابراہیم کے بعد لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے لیکن موسیٰ بھی وہی کہیں گے میرا کام نہیں ہے. وہ بھی اپنی خطا یاد کریں گے. اور ایک قبطی کو انہوں نے تماچا مارا تھا، اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی. ایک قبطی کو مارا، ایک تماچا مارا تو مر گیا. تو اس قصور کو یاد کر وہ بھی معذرت کریں گے. اب دنیا میں معافی کی اطلاع صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. کتنی؟ اب قد غفر لہ الی آخر. تمام انبیاء معصوم ہیں، تمام انبیاء معصوم ہیں. ان کی طرف سے اگر کوئی بات ان کی شان میں خلاف صادر وہ معصیت کے درجے میں نہیں تو اللہ کی طرف سے معاف کر دی گئی ہے، لیکن ان کو دنیا میں معافی کی اطلاع نہیں دی گئی، جب یعنی دوسرے نبیوں کو نہیں دی گئی. لیکن ہمارے نبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں معافی کی اطلاع دی اور صاف اعلان فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ یہ خیال نہ ستائے کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی. اگر مجھ سے پوچھ تاچھ ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ عصمت سب کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی تھی. اب میدان حشر میں غور کرنے کا مقام یہ ہے، نبی نے بھی سفارش کے لیے حامی نہیں بھری. اولو العزم پیغمبروں نے بھی کہہ دیا کہ آج تو اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے، اس سے پہلے کبھی غضبناک ایسے نہیں ہوئے اور آئندہ بھی کبھی ایسے غضبناک نہیں ہوں گے. ہر ایک یوں کہتا تھا نفسی نفسی نفسی. تو مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے. ہر کوئی دوسرے کے پاس بھیجتا. یعنی آدم علیہ السلام کس کے پاس بھیجے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد ہمارے نبی کے پاس جائیں گے. ہر ایک دوسرے کے پاس بھیجتے لے گے.
یہاں تک کہ لوگ آخر میں کس کے پاس جائیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور پہلے سے لوگوں کے دلوں میں بات نہیں ڈالی گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں بات نہیں ڈالی گئی تھی۔ یہ کب ڈالی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے، نوح علیہ السلام کے پاس گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ پورے میدان میں اب کیا ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ پورے میدان حشر میں اولین یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے آخرین، ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کا ظہور ہو، لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ایسا آدمی پورے میدان حشر میں کوئی نہیں ہے، بس یہی ایک ہے جو مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور آپ کے مقام کو لوگوں کو پتہ چلے، اس لیے ایسا کیا گیا۔ اب یہاں شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کس کو کہتے ہیں؟ تو فَأَسْتَأْذِنُوا عَلَىٰ رَبِّي، پہلی سفارش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا شروع کر دیں گے، یا اللہ کا اب حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تمام اہل محشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان تکلیف میں گئے ان کی تکلیف دور ہوگی، حساب کتاب شروع ہوگا تو تکلیف دور ہو جائے گی، اور اسی کو شفاعت کا فائدہ ہر فرد کو، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوگا، اس کو شفاعت کبریٰ یعنی بڑی شفاعت کہتے ہیں۔ اور شفاعت اسی درجے کا نام کیا ہے؟ مقام محمود بھی ہے، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، کس کو؟ ہمارے نبی کو، اور یہ اللہ کی طرف سے آپ ہی کو ملا ہے، یہ کسی کو ملا نہیں۔ مقام محمود کس کو ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اور کچھ سفارشیں اور بھی ہے، ثم اشفع، اس کے بعد کچھ نچلے درجے کی سفارش، جیسے کہ اپنی امت کے ہر افراد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، یعنی اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر کریں گے، یعنی جنہوں نے نماز ہوتی ہے، نماز انہوں نے سستی کی تھی، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش قبول کریں گے، تو سفارش قبول گے۔ جنہوں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ تو اور ایک گناہ کا تذکرہ ہوگا ان کے لیے آپ کی، یعنی ہر ایک ایسا تذکرے کے اللہ کے نبی، یعنی ایک گناہ کا تذکرہ ہوگا ان کے لیے آپ کی سفارش کیجیے، قبول ہوگی، میں ان سفارش کے ذریعے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کراؤں گا۔ وجب علیہم الخلود، یعنی کفار اور مشرکین کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہ سفارش کس مسلمان کے لیے ہوگی؟ ایمان والوں کے لیے ہوگی، کفار اور مشرکین کے لیے نہیں ہوگی۔ باقی سب اہل ایمان جو بڑے بڑے گناہ کی وجہ سے جہنم میں گئے، ان کے حق میں دھیرے دھیرے سفارش قبول ہو کر سب کو نکالے جائیں گے، جتنے ایمان والے سب کو جہنم سے ایک ایک کر کے نکالا جائے گا، لیکن جو کفار ہے اور مشرکین ہیں ان کے لیے کوئی سفارش کام لگے گی نہیں، وہ تو ہمیشہ کیا آئیں گے؟ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہم کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آئندہ جو حدیث آتی ہے اسی کے متعلق ہے، انشاءاللہ ابھی وقت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔